نبی علیہ السلام ایک بار جناب زینب کے پاس آئے گھبرائے ہوئے، بڑی گھبراہٹ میں آپ داخل ہوئے، یقول، اور آپ یہ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ، جو کلمہ توحید اور سب سے افضل ذکر، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ سفیان ثوری کے قول کے مطابق انسان بہت سے ذکر کرتا ہے، لیکن جس ذکر سے ابلیس کی کمر ٹوٹتی ہے وہ لا الہ الا اللہ، ابلیس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اس کی، لیکن فہم کے ساتھ۔ لا الہ رکن نفی، اور یہ نفی مطلق ہے، کہیں کوئی معبود نہیں، یہ تنکیر، اس کے معنی کو سمجھو، نفی مطلق، کہیں فضاؤں میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، سطح زمین پر، زمین کے اندر کوئی معبود نہیں ہے، نہ کوئی حجر، نہ کوئی شجر، نہ کوئی مورتی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان، نہ کوئی اجمیر کی سرکار، نہ کوئی لاہور کی سرکار، نہ کوئی پاک پتن کی سرکار، کوئی معبود، لا الہ، کوئی معبود۔ اس لا کے علم کو لو پہلے، نفی مطلق پر آ جاؤ، پھر اس بات مقید، صرف ایک ذات ہے معبود حق، الا اللہ، اللہ کی ذات۔ یہ کلمہ آپ نے ذکر کیا، مانا ایک فتنے کی آپ کو خبر دی گئی، اور آپ نے لا الہ الا اللہ سے فتنے کا ذکر کیا۔ اس میں دلیل ہے کہ جب فتنے ہوں، فتنوں کی کثرت ہو، تو بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ یعنی پیارے پیغمبر نے لا الہ الا اللہ یہ ذکر کیا فتنے کی نشاندہی سے قبل، یعنی ذکر ایک کارآمد ہتھیار ہے آپ کے ہاتھ۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جلدی بیدار ہو گئے، وضو کا پانی طلب کیا اپنی لونڈی سے، اور آپ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، ماذا انزل اللیل من الفتن وماذا فتح من الخزائن، ایقظ صواحب الحجر فرب کافیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ۔ ذکر کے ساتھ آپ کو خواب میں فتنے دکھائے اور بڑے خزانے کھولے گئے، وہ بھی فتنہ، تو آپ نیند سے بیدار ہو گئے، جلدی بیدار ہو گئے، وضو کا پانی طلب کیا، فرمایا سبحان اللہ، یعنی فتنے کے ذکر سے قبل سبحان اللہ کا ذکر، اور سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کا ایک ہی معنی ہے، یہ تعبیر ہے لا الہ الا اللہ کی، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ والحمدللہ، یہ پورا معنی ہے لا الہ الا اللہ کا۔ تو آپ نے فتنے دیکھے خواب میں اپنی امت کے لیے، خزانے بھی دیکھے، تو آپ گھبرا کے اٹھ گئے، وضو کا پانی طلب کیا، اور ساتھ یہ فرمایا سبحان اللہ۔ کتنے فتنے اللہ نے کھول دیے، کتنے خزانے کھول دیے۔ اب پھر ایک حکم دیا، ایقظوا صواحب الحجر، جو کمروں میں عورتیں سو رہی ہیں ان کو جگاؤ، ان کا جاگنے کا وقت فجر سے قبل تھا، یہ تہجد، تو آپ تو جلدی بیدار ہو گئے، ان کو بھی اٹھاؤ، ان کو بتاؤ کہ بڑے فتنے اللہ نے دکھائے، اللہ سے خیر طلب کر لو، تہجد کا اہتمام کرو، اللہ کا ذکر کرو، بڑے فتنے دیکھے۔ رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ، دنیا میں بہت سی عورتیں لباس پہنی ہوئی، قیامت کے دن برہنہ اٹھیں گی، بے لباس اٹھیں گی۔ اس کے بہت سے معنی، لیکن اصل معنی یہ ہے کہ دنیا میں بہت سی عورتیں لباس پہنی ہوں گی، کسی کی عورت پر مالداری کا لباس ہوگا، کسی پر عہدے کا لباس، کہ فلاں عورت خاتون اول ہے، فلاں عورت ملکہ ہے، فلاں شہزادی ہے، یہ لباس ہے دنیا کے۔ قیامت کے دن آئے گی، نہ شہزادی کا لباس ہوگا، نہ ملکہ کا ہوگا، نہ خاتون اول کا، برہنہ آئے گی ان لباسوں کے بغیر۔ پھر وہاں کیا کام آئے گا؟ یہ اللہ کا ذکر، تعلق باللہ، یہ نمازیں، یہ کام آئے گا۔